حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله کہ قیامت والے دن قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں ہماری ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آج ہم جس عظیم و جلیل شخصیت کے ذکر پاک کی برکت حاصل کریں گے وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور ان کی شان طہارت میں اور ان کی عزت و عظمت کے دفاع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل فرمایا، یعنی سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور ان کے عقد شریف نکاح مبارک کا تذکرہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ شفقت اور محبت حاصل تھی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا قرب حاصل تھا۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات اور وہاں کے احکامات کو امت کے اندر عام کیا، اور احادیث کا کثیر حصہ ہے جو آپ ہی کی ذات پاک سے مروی ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بڑی ایمان و فروز حدیث صحیح مسلم شریف اور اس کا چیپٹر ہے کتاب فضائل صحابہ، اس میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضور مخدومہ کائنات سرکار سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم سے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں؟ یعنی جس سے آپ کو محبت ہو تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مخدومہ کا جواب سن کر ارشاد فرمایا، تو عائشہ سے محبت کرو۔ یہ حدیث پاک یقیناً ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بہت بڑا روشن باب ہے۔ سرکار ام المومنین نے مختلف مقامات پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا کیا، بزرگی اور فضیلتیں عطا کی، اس کو بیان فرمایا۔ ہم بالترتیب آپ کی خصوصیات اور آپ کی انفرادیت کے روشن پہلوؤں کو آج ذکر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے حکم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت کا فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت کے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر صدیقہ کائنات کی شبیہ لے کر، اور وہ بھی مستور، وہ بھی باپردہ میرے پاس لے کر آئے، اور آقا علیہ السلام نے صدیقہ کائنات کو یہ بات خود بیان فرمائی کہ جب میں نے اس شبیہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ تم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے نے حضور علیہ السلام کی جناب میں یہ عرض کیا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے دربار سے ام المومنین کی شبیہ یعنی تصویر کو بھیجتا ہے، وہ بھی جنت کے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کس قدر کمال کا ہوگا، اور دوسری بات انتخاب بھی کس کے لیے کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنے محبوب کے لیے جب کسی ذات کو
اللہ کریم منتخب فرمائے تو ان کے فضل و کمال کا کیا کہنا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اپنی فضیلت یوں بھی بیان فرماتی ہیں کہ میرے سوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کوئی بھی ام المومنین ایسی نہیں کہ جن کے والدین یعنی والد بھی اور والدہ بھی دونوں مہاجر ہوں۔ مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بہت مقام ہے، اور قرآن پاک میں مہاجرین کے فضائل بیان ہوئے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی۔ حضرت صدیق اکبر کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام رازی کی نقل کردہ روایت کے مطابق صدیق اکبر کا انتخاب بھی رب العزت نے خود فرمایا اور حبیب کو ہجرت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں مکمل سکونت ہو گئی تو حضرت ام المومنین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے دیگر گھر کی جو شہزادیاں تھیں ان کو لے کر یہ بھی مدینہ منورہ میں آئے، تو لہٰذا آپ دیگر امہات میں واحد ام المومنین ہیں کہ جن کے والدین مہاجر ہیں۔ اور پھر صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام بھی ہے کہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم پر تہمت لگی، تو اس تہمت کی برات کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے سے کروایا۔ سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم انور کے متعلق عیب کی نسبت کرتے تھے بعض لوگ، کیونکہ وہ ننگے سر عام نہاتے تھے، اور اللہ کے نبی شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں تو وہ پردے میں غسل فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے جس چیز کو منتخب کیا وہ ایک پتھر تھا، اور اس کا تذکرہ قرآن احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت سرکار سیدتنا مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سرکار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تو یہود نے بعد میں بہت ساری تہمتیں لگائیں، لیکن ان کا حل و علاج اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا، اور سیدتنا مریم صدیقہ کہ جن کے بطن انور میں اللہ کی قدرت سے حضرت روح اللہ علیہ السلام کا وجود ٹھہرا، ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے دلوائی جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے گود میں تھے، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ مگر حضرت ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات پر جب تہمت لگی، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مدینہ شریف کا ایک ایک پتھر گواہی دیتا، وہاں کا ایک ایک شجر اور پتے اس کی گواہی دیتے، جانور چیخ چیخ کر آپ کی طہارت و پاک دامنی کا اعلان کرتے، لیکن یہ حرم رسول کا معاملہ ہے، یہ رشتہ بھی اللہ رب العزت کے دربار سے طے شدہ تھا، تو اب ان کی ذات پاک پہ حرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور یہ وہ شان و عظمت ہے کہ جہاں سب کے سب لفظ جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور آپ کی عظمت کا کما حق ہو لفظوں کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتا۔ سرکار سیداتنا ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک یہ فضیلت بھی ہے، وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ایک لحاف میں آرام کرتی تھی، اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا، اور اسی بات کو خود جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ فرمایا جب میں کسی بیوی کے ہاں دیگر ازواج پاک کے ہاں رونق افروز ہوتا ہوں، ان کے بستر پر جلوہ گر ہوتا ہوں، تو فرمایا مجھ پر وحی نہیں آتی سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ جب میں ان کے ہاں ہوتا ہوں، ان کے بستر پہ رونق افروز ہوتا ہوں، تو تب بھی مجھ پر وحی نازل ہو جاتی ہے۔
یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ پھر آپ ایک اور فضیلت کو خود بیان فرماتی ہیں کہ وصال اقدس جب ہوا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار نے اس جہاں سے جب ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت ام المومنین کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مقدس سر انور اپنی گود میں لیا ہوا تھا، اور اس حالت میں مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ گرامی قدر حضرات، یہ کتنا بڑا شرف ہے، اور آپ قسمت دیکھیے اس گھرانے کی کہ جب ہم غار ثور کی 3 راتوں کی نور بار ساعتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہاں یہ سر انور ام المومنین کے والد اقدس عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نظر آتا ہے۔ اور جب اس جہاں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال ظاہری فرماتے ہیں تو اس وقت حضور کا سر انور ام المومنین صدیقہ کائنات کے مبارک گود میں ہوتا ہے۔ یہ شرف اور انفرادیت اور خصوصیت ہے سرکار صدیقہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کی۔ پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آرام گاہ حضور کا مزار پر نور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور منور اس جگہ پر ہے جو خاص مکان ہے ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ اللہ، یہ مکان جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رونق افروز ہیں، یہ بات علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صالحین، صوفیاء سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جگہ کہ جس زمین کے حصے کو وجود پر نور سے نسبت حاصل ہے، لمس کی، قرب کی، وہ زمین کا حصہ کائنات کے تمام حصوں سے افضل ہے، کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، اور یہ سعادت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عرش نشان کو حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ ذرا اس حسین جملے پہ توجہ کریں، ما بین بیتی، میرے گھر، اور اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ گھر وہی ہے جو حجرہ صدیقہ کائنات ہے۔ تو یعنی اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حجرہ شریفہ کو جو حضرت صدیقہ کائنات کا مکان تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو بیتی فرمایا کہ میرے گھر اور منبر پر نور کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا، پھر اس جگہ کے شرف و عظمت کو یوں بھی جانیے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں 3 چاند اتر آئے، تو حضور ام المومنین نے یہ خواب اپنے والد اقدس امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ تو جب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور یہ روایت بھی حضرت صدیق اکبر ہی نے اس وقت بیان فرمائی کہ جب وصال اقدس کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشورہ شروع ہوا کہ حضور کا مزار گوہر بار کہاں بنایا جائے۔ بعض نے کہا کہ بیت اللہ شریف لے جاتے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ میں، اور بعض نے کہا کہ وجود پر نور کو ہم فلسطین میں مسجد اقصی لے جاتے ہیں، وہاں پہلے بھی نبیوں رسولوں کے مبارک مزارات موجود ہیں۔ حضرت امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان کیا کہ میں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ پر اس کا مزار ہوتا ہے، لہٰذا سب نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی تعمیل کے اندر اسی بات پر اتفاق کیا کہ وہ مبارک چارپائی و بستر کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا اس حصے میں ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار گوہر بار بنے گا۔ اچھا، اب اس جگہ کی آج بھی اس مکان عرش نشان کی عظمتیں دیکھیے جو صدیقہ کائنات کا حجرہ ہے۔
امام دارمی نے سنن دارمی کے مقدمے میں اس روایت کو لکھا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو اس بارگاہ، اس حجرہ شریفہ، اس مزار گوہر بار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ صبح آنے والے شام کو جاتے ہیں، شام کو آنے والے صبح کو جاتے ہیں، اور کتنی تعداد ہے ملائکہ کی کہ جو ایک بار حاضری سے مشرف ہوا اسے پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا، کہ لوگ فرشتے قطار در قطار انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب اس مکان عرش نشان پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کی نچھاور کی سعادت ملے کہ جہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ اور اس مکان عرش نشان کا یہ شرف ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرشتوں کی اس کیفیت کو اس اپنے کلام میں جو انہوں نے خاص روضہ انور کے سامنے مواجہ اقدس کے سامنے لکھا، اور حضور علیہ السلام کی زیارت اس کلام کے بعد انہیں بیداری میں حاصل ہوئی، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک اور فضیلت کہ جب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس کا دن تھا تو حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان عرش نشان پر حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت ام المومنین مزاج رسول اقدس سے واقف تھیں، وہ محرم تھی سرکار علیہ السلام کے مزاج پر نور کی، لہٰذا انہوں نے سرکار کی جناب میں عرض کیا کہ حضور مسواک پیش کی جائے، تو سرکار نے سر انور سے اشارہ فرمایا، چنانچہ ام المومنین نے وہ مسواک لی، اس کا اگلا حصہ کاٹا، اور پھر خود انہوں نے اس کو چبا کر اس کو نرم کیا، اور وہ مسواک حضور پر نور علیہ السلام کے دربار گوربار میں پیش کی، اور آقا علیہ السلام نے مسواک فرمائی۔ اس روایت سے جہاں مسواک کی سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے، وہیں ام المومنین کا یہ فضل اور شرف بھی عیاں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آخر روز میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس کو جمع فرما دیا۔ تو یہ شرف بھی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ اور وقت وصال جب حضور علیہ السلام کے آخری لمحات تھے تو اس وقت سوائے ام المومنین اور رب کے نورانی فرشتوں کے کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شان و اعزاز کا ایک اور پہلو، آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ ام المومنین خود اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اس حجرے میں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرگوشی کر رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام حجرہ شریف میں تشریف لائے تو میں نے عرض کی آقا وہ کون تھا؟ تو فرمایا تم نے اس کو دیکھا؟ عرض کی حضور دیکھا ہے۔ فرمایا تم اس کو کس سے تشبیہ دیتی ہو، یعنی جس کو تم نے دیکھا ہے اس کی صورت کس کے ساتھ ملتی تھی؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی دحیہ کلبی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نے خیر کثیر دیکھی، وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ شرف بھی حضرت ام المومنین کو حاصل ہے جس کو سرکار نے خود خیر کثیر فرمایا کہ انہوں نے جبریل پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل امین آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں کم و بیش 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت نے کیا خوب کہا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اور یہی نہیں،
آپ نے حضور ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے میں یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ام المومنین کو، اور ساتھ جبریل علیہ السلام نے بھی حضور ام المومنین کو سلام پیش کیا۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ چنانچہ ام المومنین بیان فرماتی، مستدرک کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، عائشہ یہ جبریل ہے اور تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، وعلیہ السلام جزاہ اللہ من دخیل خیرا، یعنی اللہ عز و جل ان کو رازدار کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چنانچہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو جبریل امین علیہ السلام بھی سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں قلم اٹھا امام عاشقاں مجدد دوراں سرکار سیدی الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لکھتے ہیں، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کے والد ماجد لوگوں میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ مستدرک کے اندر یہ حدیث ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار انور میں عرض کیا گیا، آقا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ عرض کی گئی ہماری مراد ازواج پاک نہیں، تو فرمایا ابو بکر۔ یہ حدیث شریف امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت سرکار سیدتنا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کے جو آخری ایام تھے وہ حضرت ام المومنین کے ہاں گزرے، اور یوں ام المومنین کو سرکار علیہ السلام کے ظاہری آخری ایام میں خدمت کا، تیمارداری کا سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا۔ اور چونکہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے لیے دن مختص فرمائے تھے، ان کے لیے باریاں مقرر فرمائی تھیں کہ آج ان کے ہاں جلوہ گری ہوگی، آج ان کے ہاں رونق افروز ہوں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ساری کائنات کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا، اور یہی امت کو تعلیم دی ہے کہ کسی کا حق نہ مارو بلکہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے۔ اب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ان ایام میں دریافت فرماتے تھے کہ کل ہم کہاں ہوں گے، یعنی کل کس کی باری ہے۔ تو امہات المومنین بھی اس بات کو سمجھتی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ پسند فرماتے ہیں کہ سرکار ام المومنین صدیقہ کے ہاں جلوہ گر ہوں۔ چنانچہ ہماری پاک ماؤں نے، ان طیبات صالحات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا کہ ہم اپنی باریوں کے تمام دن ام المومنین صدیقہ کائنات کو ہبہ کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ السلام ام المومنین صدیقہ کائنات کے گھر رونق افروز ہوئے۔ یہ شرف اعظم بھی سرکار سیدتنا ام المومنین کو حاصل ہوا کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کے ظاہری آخری ایام میں خدمت سے بھی مشرف ہوئیں، تیمارداری سے بھی مشرف ہوئیں، آقا علیہ السلام کی صحبت جلیلہ سے مشرف ہوئیں۔ یہ اعزاز بھی آپ کی ذات پاک کو حاصل ہے۔ آپ کے جو اوصاف ہیں اور آپ کی جو خوبیاں ہیں اور آپ کی جو فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے خلیفہ اور حضور کے صدیق کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر حضور مخدومہ کریمہ سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ فرمایا، میں طیبہ پیدا کی گئی اور طیب کے پاس پیدا کی گئی۔ اب آپ دیکھیں
مزید اس پہ ایک جملہ اور آپ کا سماعت کر لیجئے کہ مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ دیکھیے یہ سورہ نور ہے، 18واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ جیسا میں شروع میں عرض کر چکا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل کیا۔ اس کی آیت کا ایک حصہ سماعت کیجئے۔ عرشوں کا مالک فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا کہ ستھرے ستھریوں کے لیے، یعنی پاک پاکوں کے لیے، اور جو پاک بیویاں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے، جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ غور فرمائیے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اس چیز کو کس طرح واضح طور پر بیان فرمایا۔ حضرت سیدتنا صدیقہ وہ طیبہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے طیبہ ہونے کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ سیدی صد الوفاد المفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت حاشیے میں لکھتے ہیں، اس آیت سے ام المومنین کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ پاک ہیں، پاک پاکوں کے لیے اللہ نے منتخب ہی یہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مفتی احمد جان صاحب نعیمی، بڑا ان کا قلم کا بانک پن ہے اور کیا خوب، اور واقعی وہ حکیم الامت ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے نہیں کرتا، خوب دیکھ بھال کر کے تحقیقات کر کے نکاح کرتا ہے۔ تو میں مہربان رب اپنے محبوب اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کسی بری عورت سے کیسے کراتا؟ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں موضوع یعنی مناسب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان اقدس ام المومنین کی۔ اور پھر بار بار اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، صدیقہ کائنات وہ ہیں کہ جن کا عقد خود پاک پروردگار نے، بلکہ تمام امہات کا ایسے ہوا، حضور کی چاروں شہزادیوں کا بھی نکاح مبارک جو ہے وہ اللہ کریم کے حکم سے ہوا، اور اس کے لیے ہم نے کئی ہمارے وہ قصے ہیں سرکار علیہ السلام کی چاروں شہزادیوں کے تذکرہ مبارک پر، اس کو سنا جائے۔ شم تابان عرش آستان نبی، غم گسارے نبی تبعدان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلی حضرت کے الفاظ کے چناؤ پہ قربان جائیں۔ بنت صدیق، صدیق اکبر کی شہزادی، مومنوں کی ماں، آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت، شان و عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے تحفے جو حضور کو انہوں نے پیش کرنے ہوتے تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے کہ وہ اپنے تحفوں کے لیے ام المومنین صدیقہ کائنات کے دن کی جستجو کرتے تھے۔ اس سے وہ لوگ، وہ مبارک جماعت نبی کریم علیہ السلام کی مرضی چاہتے تھے۔ حضرت مفتی احمد صاحب نعیمی الرحمت اس کے تحت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ لوگ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو جناب صدیقہ سے بہت محبت ہے، ان کے ذریعہ سے جو تحفہ ہمارا حضور تک پہنچے گا وہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگا۔ اللہ اکبر۔
فرمایا اب بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اصال ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کریں، حضرت صدیقہ کا واسطہ ضرور اختیار کریں، ان کا نام ضرور لیا کریں۔ یہاں پر آپ کو ایک کمال کی حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت شیخ سرہند مجدد الفثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنا آپ بیتا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نیاز و فاتحہ کا جو سلسلہ کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بالاہتمام ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں نام نہیں لیا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بالاہتمام ام المومنین صدیقہ کائنات کا اس میں نام مبارک نہ لیا، اکثر یہ ہوتا۔ تو پھر وہ بیان کرتے ہیں، یہ مکتوبات امام ربانی کا دوسرا دفتر اور پہلا حصہ ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور جلوہ گر ہیں، میں نے بارگاہ میں سلام عرض کیا تو سرکار میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ تو حضرت شیخ سرہند علیہ رحمت مزید لکھتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب میں شریک نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے حضرت سیدتنا صدیقہ بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ تو آپ نے توجہ کی، غور کیا اس بات پر کہ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر قرب حاصل ہے، کس قدر نزدیکی حاصل ہے، کس قدر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت اور شفقت حاصل ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے تحائف اس دن زیادہ بارگاہ میں لاتے جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کے ہاں رونق افروز ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف، یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، عورتوں میں سوا فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی کاملہ نہ ہوئی، اور فرما عائشہ کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ شوربے والا سالن ہو، خصوصاً گوشت کا ہو، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے ڈال دیے جائیں تو ایسی کچھ دیر اس کو رکھ دیا جائے، ایسی ڈش کو سرید کہتے ہیں۔ اور سرید کو کیونکہ اس میں گوشت شامل ہوتا ہے اور گوشت کو کھانوں کا سردار کہا گیا۔ سرید کے اندر غذائیت ہوتی ہے، سرید کو چبانا نہیں پڑتا زیادہ، خوراک کی نالی سے یہ اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے اور صحت افزا بھی۔ تو سرید کو دیگر کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ تشبیہ بیان فرمائی ہے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی ایسے ہی ہے کہ عورتوں پر بزرگی ایسے ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر بزرگی فوقیت حاصل ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آج پوری امت جو کسی مرض کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری برکت ام المومنین صدیقہ پاک ہی کے سبب سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کا ہار گم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے قافلہ روکنے کا حکم ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت آ گیا، پانی موجود نہیں تھا، اور پوری بزم کے اندر اس معاملے کے اندر بڑی ہلچل مچی تھی کہ کیا کیا جائے، نمازیں ہاتھ سے چلی جائیں گی اور پانی بھی موجود نہیں ہے۔
تو پھر 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو یہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی برکت ہے۔ اور حدیثوں میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام تیمم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے صدیق اکبر، یہ آپ کے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دور میں یہ شرف بھی حاصل رہا کہ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں 2 راتیں قیام فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی باری کی شب حضرت ام المومنین کو ہبہ کر دی، اور چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں ام المومنین کے ہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین کی علمی شان، آپ فقیہہ اور مجتہدہ تھیں۔ عمدۃ القاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات اکابر فقہا صحابہ کرام میں سے تھیں۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح جو حضرت امام اعظم کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ کائنات سب لوگوں سے زیادہ فقیہ اور عام لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی شخصیت تھیں۔ امام ذہبی نے سیار اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ حضور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا امت کی تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان وہ مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے، اس کے حل کے لیے ام المومنین کے دروازے پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو جب بھی کوئی دقت یا پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا جواب اور حل مانگتے، اور حضرت ام المومنین کے پاس ہمارے اس سوال کا حل موجود ہوتا۔ یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ جامع الترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ فصاحت و بلاغت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان بخشی تھی۔ یہ روایت بھی جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح اسد الغابہ کے اندر یہ روایت ہے کہ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین صدیقہ کائنات سے زیادہ علم فقہ، طب اور شعر کو جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ان تمام امور کے اندر صدیقہ کائنات کی طرف رجوع کرتے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ آپ بڑی ہی ایمان افروز حدیث نہایت توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ حضرت صدیقہ کو حضور محبت سے فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ یہ روایت حدیث امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، 2210، اور جن میں سے 174 احادیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور 54 احادیث صرف امام بخاری نے اور 58 احادیث صرف امام مسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پر نور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ کیسا اعتقاد تھا۔ وقت آج کافی ہو چکا، تو اس کا آخر کے اندر تذکرہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بارش کا سلسلہ رک گیا۔ نہ صرف یہ کہ حضرات صحابہ کرام وہ میراث کا مسئلہ ہو، وہ دیگر امور دینی امور کا مسئلہ ہو،
امور فقہ ہوں، جو پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا اس کے حل کے لیے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، بلکہ وہ معاملات جن کا تعلق دنیا کی تنگیوں یا آسانیوں سے ہوتا تھا اس کے لیے بھی ام المومنین ہی کی چوکھٹ پر حاضری دیا کرتے تھے۔ بارش رک گئی، آثار نظر نہیں آ رہے اور قلت رزق کا معاملہ پیش ہونے آ چکا ہے، تو یہ بابرکت لوگ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر اس حجرہ شریف پہ حاضر ہوئے کہ اماں بارش نہیں ہوتی، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مزار گوہر بار کا یہ جو حجرہ مبارک ہے اس کی چھت پہ کوئی چلا جائے اور عین مزار اقدس کی سیدھ میں سوراخ کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بالکل مطلع صاف تھا، بارش کے دور دور تک بھی نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ سوراخ کیا گیا تو یکا یک بادل آئے اور بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ حضرت مفتی احمد یاقوت صاحب نعیمی علیہ رحمت اس کے تحت لکھتے ہیں کہ نہ بارش حد سے زیادہ ہوئی کہ فصلیں تباہ ہوتی، نہ تھوڑی ہوئی کہ ضرورت پوری نہ ہوتی، اور وقت پر ہوئی کہ بے وقت بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ کیا راز تھا کہ سراغ کو کھولا جائے؟ تو اس میں علماء کے بڑے حسین اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ام المومنین نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ جب چھت کھول دی جائے گی تو آسمان دوڑے گا اور روئے گا، تو وہ بارش کی صورت ہوگی اور لوگوں کو پانی مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاریات پاک میں ایک بار نہیں کئی بار واقعات ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، حضور دعا فرماتے بارش ہو جاتی، تو انہوں نے یہ درس دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار گوہر بار کو یہاں وسیلہ بنایا جائے اور حضور کے مزار سے توسل کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مشورہ دینے والی بھی ام المومنین ہیں، عمل کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں، اور اس عمل کی حقانیت کیا ہے، یعنی یہ عمل کیسا ہے۔ بعض لوگ اب بھی روضہ انور پر جا کے شکوک و شبہات کی دنیا میں کھیل رہے ہوتے ہیں، میں حضور سے مانگوں کہ نہ مانگوں، کیا کروں، کیسے کروں، ایسا ہے ویسا ہے۔ عجب بات ہے اور عجیب نظریات ہیں۔ حضرت ام المومنین سے سیکھیے، صحابہ کرام کے عمل سے جانیے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا، صحابہ کرام نے عمل کیا اور آگے سے خیر نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسی وقت بارش نے برسنا شروع کر دیا اور اتنی بارش برسی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی اور اتنا چارہ جانوروں کو ملا کہ ان کی کوکھیں بھر گئیں اور جیسے کہتے پیٹ پھٹنے کو آ گئے۔ تو گرامی قدرات، یہی وہ وسیلہ ہے جو سب سے پہلے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا تھا، اور اللہ نے قبول فرمایا۔ نہ صرف قبول کیا بلکہ فرمایا یہ نام تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کی جب میرے وجود میں تو نے روح پھونکی، میری آنکھ کھلی تو میں نے ہر طرف تیرے نام کے ساتھ یہی نام دیکھا۔ تو رب العزت نے فرمایا پیارے آدم علیہ السلام، اتنے بڑے نام کا وسیلہ اور صرف اپنی توبہ کا سوال؟ قسم ہے مجھے میرے عز و جلال کی، اگر آج اس نام کے توسل سے تو اپنی پوری اولاد کی بخشش کا سوال کرتا تو ہم تمہاری پوری اولاد کی بخشش کر دیتے۔ تو گرامی قدر حضرات، قصہ مختصر یہ کہ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین، محبوب رب العالمین، اور یہ جو لفظ ہے نا محبوب رب العالمین، یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے ام المومنین کو کے لیے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ام المومنین کا یوم وصال شریف ہے، اپنے گھروں میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کیجئے اور ان کے وسیلے توسل سے اللہ کے حضور دعا مانگیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا نہایت قرب اور محبت پانے والی مومنوں کی عظیم و جلیل ماں ہیں۔ ان پاک ذاتوں سے، صحابہ کرام ہو، اہل بیت اعظام ہو، ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے، عقیدت رکھیے، احترام کے بازو بچھا کے رکھیے، تعظیم کی بولی بولیے، ایسے پیر مولوی عالم نقیب خطیب سے دور رہیے جو ان مقدس ہستیوں جن کے پاس بیٹھنا، جن کا واز سننا ان پاک ذاتوں سے دور کرتا ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کی محبت دلوں میں بستی ہو، ان سے عشق میں اضافہ ہوتا ہو، ان کے پیار میں اضافہ ہوتا ہو، ان سے عقیدت کا رشتہ بہتر ہوتا ہو۔ یاد رکھیے گا، آپ نے حضرت مجد الفسانی رحمت کا واقعہ سن لیا، جو مکتوبات میں جو وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے نظر پھیر لی،
حالانکہ حضرت مجدد الفسانی تو نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں اور نقشبندیہ سلسلے کو بر صغیر میں انہوں نے فروغ دیا، اور نقشبندیہ سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ام المومنین سے خدا نخواستہ کو عداوت رکھتے تھے، توجہ نہیں تھی، لیکن سرکار نے خواب میں زیارت کرا کے بتا دیا کہ ہم کھانا صدیقہ کے گھر کھاتے ہیں، جس نے ہمیں بھیجنا ہو وہ صدیقہ کے گھر بھیجے۔ اس لیے ان پاک ذاتوں سے محبت کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ قائم رکھیں، بے ادبی سے بچیں۔ بے ادبی کا وبال دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور بہت بڑا وبال یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان چھن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں لکھا، وہ شافعیوں کا عظیم محدث جو محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے اور زبردست عاشق رسول بھی ہے، اور جنہوں نے کم و بیش 75 مرتبہ جاگتے ہوئے جان عالم علیہ السلام کا دیدار پایا ہے، وہ اس بات کو اپنی کتاب شرح الصدور میں لائے ہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا، اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو کہا میرے سرانے 2 بندے کھڑے ہیں، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، اور کہتے ہیں کہ تم ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے جو سرکار صدیق پاک و سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی بے ادبی کرتے تھے، لہٰذا بے ادبوں کی صحبت سے بچ کے رہیے۔ یہ نازک معاملہ ہے، حضور کی نسبت کا معاملہ ہے، اس کا دھیان بھی رکھیں، خیال بھی رکھیں، اپنی دنیا میں مگن رہیں، عشق کی دنیا میں بستے رہیں۔ عشق والوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت روشن ہے، اور عشق والوں کے لیے ہی دنیا اور آخرت میں نجات ہے انشاء